وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وعليك توكلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور احسان سے ہم نے تفہیم وراثت کے حوالہ سے 4 کلاسز جو ہیں وہ ابھی تک کی ہیں، اور اس میں ہم نے وراثت کے بنیادی چند ایک معاملات اور پچھلے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حصے مقرر کیے ہیں صاحب فرض کے، ان کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی. کافی طلبہ نے اللہ کے فضل سے کام کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑا بہترین کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو قبول فرمائے، دین کا فہم، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ اللہ خالق کائنات مزید عطا فرمائے. اخلاص اور تقوی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے. بنیادی طور پر انسان کو صاحب فرض اور ان کے حصص کی پہچان ہو جائے تو آگے انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 2 دن میں ہم نے ان کو لکھا ہے. زبانی یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر زبانی یاد نہیں، آپ کوشش کریں ایک پیج پر
جو ورق نما پیج ہوتا ہے، 2 اکٹھے پیج رجسٹرڈ کے درمیان سے جو حاصل کیے جاتے ہیں، ان پر یہ اکٹھا آپ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ نقشے کی صورت میں جیسے ہم نے کل بنائے تھے اس طرح بنا لیں، یا اس سے ہٹ کر جو ہے وہ بنا لیں۔ جی، آج میرا ذہن ہے کہ ہم پہلے تھوڑا سا وہی پچھلا جو کام ہے کہ ہمیں اس میں کیا سمجھ آئی ہے وہی کرتے ہیں، اور پھر ان کے حصص کے حوالہ سے ایک اور صورت، ایک اور طریقہ ہے یاد کرنے کا، یعنی جو ہم نے ٹیبل بنائے تھے اس اعتبار سے کہ صاحب فرض کو کیا کیا ملے گا۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم کہ یہ جو فرض ہے اس کے صاحب فرض کون کون سے ہیں۔ جو اللہ نے نصف کہا ہے، اصحاب الفروض میں نصف کس کس کو ملتا ہے، تو ابھی سب سے پہلے تو کل والے جو سوال ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ جی، اور مناسب ہوگا کہ آپ میں سے جو ہیں وہ کوئی احباب وہ کروانا چاہیں تو وہ کروائیں، تاکہ کہاں چلا گیا؟ جی، کل کے جو سوالات تھے ان میں ہم نے بیوی اور بیٹی جی بیوی اور بیٹی کی وراثت کریں جی، اس کو حل کون کرتا ہے؟ بیوی سمن، سمن کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہم نے بیٹی لکھی ہے یہ نہیں کہ اس کی ہے، اس کی ہو یا نہ ہو، میت کی بیٹی موجود ہے، میت کی بیٹی موجود ہے، تو میت کی جب بیٹی موجود ہو تو میت کی بیوی کو کیا ملتا ہے؟ سمن۔ جی، ربو کیوں ملے گا جی؟ بیوی کو ربو کیوں مل رہا ہے؟ یہ 2 جو ربو دے رہے ہیں، ربو کیوں مل رہا ہے بیوی کو؟ تو بیوی کی 2 حالتیں ہیں، میت کی اولاد ہو تو بیوی کو سمن، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربو ملے گا، تو یہاں پر بیوی کو سمن مل گیا۔ بیٹی اکیلی آئی ہے، بیٹی کی کل 3 حالتیں ہیں جی، بیٹی کو کیا ملے گا؟ بیٹی کو نصف، شاباش، اکیلی بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ جی، اس کے بعد دوسرا سوال تھا ہمارا، اچھا سوال بیٹا تھا، بیٹی لکھا گیا، چلیں بیوی اور بیٹا کر لیتے ہیں۔ جی، بیوی اور بیٹا ہو تو
بیوی کو کیا ملنا ہے؟ بیوی کو کیا ملے گا جی؟ ہاں جی، فیس بک والے ابھی بڑے سست ہیں، یہ ماشاءاللہ میٹ والے جواب دینا شروع ہو گئے ہیں۔ سمن اور اسبا، شاباش۔ بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن، 8واں حصہ، کیونکہ میت کی اولاد بیٹا ہونے کی صورت میں موجود ہے، اور بیٹا اس کو اسبا، شاباش ماشاءاللہ۔ بس یہ آپ ٹیبل اپنے سامنے رکھ کے جو ہے محنت کرتے جائیں اوپر سے دیکھ کر، اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ یہ حصص اس طرح بار بار کریں گے تو آپ کے لیے انتہائی آسانی ہو جائے گی۔ جی، اب آپ کوئی لکھائیں اپنی طرف سے 2 سے 3۔ جی، باپ، میت نے اپنا باپ چھوڑا ہے اور بیٹی چھوڑی ہے۔ جی کریں جی حل۔ باپ کو کیا ملے گا؟ میت کے باپ کو سدس ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اسبا پلس سدس، شاباش، سمجھ آ گئی ماشاءاللہ۔ جی سدس کیوں ملنا ہے کہ میت کی اولاد ہے، اور اسبا کیوں ملنا ہے کہ جو اسبا کے درجات تھے بنوت ابوت، تو اس میں سے بنوت یعنی بیٹا نہیں ہے میت کا، تو جب ایک اسبا نہ ہو تو دوسرا اسبا وارث ہوتا ہے، دوسرا بھی نہیں ہے تو تیسرا وارث ہوتا ہے، تیسرا نہیں تو چوتھا وارث ہوتا ہے۔ تو اس مقام پر میت کا باپ موجود ہے، بیٹا نہیں ہے، یعنی مذکر فرع وارث نہیں ہے، تو جو باپ ہے وہ سدس معل پلس اسبا بھی ہوگا، اور بیٹی اکیلی آئی ہے تو بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں کے ساتھ نوازے۔ جی اور جی کوئی مثال دیں۔ اب ایک 2 سے بڑھا لیں، 3 لے آئیں، 3 رشتے جو ہیں چھوڑ کر میت جا رہی ہے۔ جی لکھائیں جی کوئی 3۔ ماں بھی چھوڑ گیا، میت ماں چھوڑ گئی، اور باپ چھوڑ گیا یا گئی میت، اور بیٹا بھی ہے۔ جی جی ماں کو کیا ملے گا؟ جی بیٹی کے شوہر کو کیا ملے گا؟ شوہر کو کچھ، بیٹی کے شوہر کو کچھ نہیں، میت کے شوہر کو ملے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے وہ رشتے فائنل کرنے ہیں کہ اس کے رشتہ دار کون ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کی ہم وراثت تقسیم کر رہے ہیں اس میت کے ورثاء کون کون سے ہیں۔ جی ماں کو کیا ملے گا؟ جی ماں کو نہیں، فیس بک پہ تو کوئی۔ جی ماں کو کیا ملے گا؟ سدس۔ کیوں سدس ملا ہے؟ ماں کو سدس کیوں ملا؟ کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے، میت کی اولاد موجود ہے۔ باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو بھی سدس ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے اور مذکر موجود ہے، اور ماں کو سمن، ماں کا سمن ہے۔ ماں کی کتنی وراثتیں ہم نے پڑھی تھی؟ صرف 2، یا ثلث یا سدس۔ اگر اولاد نہیں ہوگی تو ثلث، اگر اولاد ہوگی تو سدس۔ تو اولاد میت کی بیٹے کی صورت میں موجود ہے، تو بیٹا کیا بنے گا؟ بیٹا اسبا ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا
طیبا مبارکا فی. جی باپ، پوتی اور ماں. باپ، پوتی اور ماں. جیسے میں نے پہلے سمجھایا ہے کہ یہ آپس میں کیا لگتے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا، یہ سارے میت کے لگتے ہیں. یعنی باپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، پوتی کا دادا فوت ہوا ہے، اور ماں کا بیٹا فوت ہوا ہے. اب یہ آپس میں کیا لگتے ہیں یہ نہیں ہم نے دیکھنا. مطلب وراثت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وراثت جو ہے وہ میت کے اعتبار سے تقسیم ہونی ہے. ٹھیک ہے، ویسے یہ رشتے ہم پہچانیں گے تو سمجھ تو آ جائے گی نا. مثال کے طور پہ میت کا یہ باپ ہے اور یہ میت کی پوتی ہے، تو میت کی جو پوتی ہے، میت کا باپ اس کا پوتی کا کیا لگا؟ دادا تو فوت ہوا ہے نا پوتی کا، تو یہ پردادا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہم نے اس گنجن میں نہیں پڑھنا. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اس پوتی کا پردادا ہے اور یہ پردادی ہے، لیکن ہم یہ اس چیز کا ہم اعتبار نہیں کرتے کہ یہ رشتہ دار آپس میں کیا لگتے ہیں. میت کے یہ کیا لگتے ہیں؟ میت کا ایک باپ ہے، میت کی ایک پوتی ہے، اور میت کی ایک ماں ہے. جی باپ کو کیا ملے گا؟ جی کیا ملے گا جی؟ اسبا. کیوں ملے گا؟ میت کی اولاد نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں ہے. بیٹا اور بیٹی یہ اولاد ہوتے ہیں، لیکن جو پوتی ہے یہ بھی اولاد میں شامل ہے. پوتی بھی اولاد میں شامل ہے. تو پوتی ہونے کی وجہ سے مؤنث وارث ہے، تو اسبا بھی بنے گا، اور ساتھ میں اولاد ہونے کے اعتبار سے باپ کا کیا حصہ ہے؟ سدس. سدس مال اسبا لے جائے گا. اس کے بعد پوتی کو کیا ملے گا؟ اکیلی پوتی آئی ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. ماں اولاد ہے میت کی، پوتی کی صورت میں اولاد موجود ہے، تو ماں کو کیا ملے گا؟ سدس. جی جی اور کوئی سوال؟ کوئی خود سوال کر کے خود اس کا جواب دینا چاہتا ہو؟ دادا اور دادی. جی کریں جی اس کی وراثت تقسیم. دادا کو کیا ملے گا؟ کیوں؟ اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا ملنا ہے اس کو؟ اسبا. دادا کا نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے. ٹھیک ہے. میت نے اپنا یعنی نہ بیٹا چھوڑا ہے نہ بیٹی چھوڑی ہے، تو باپ والی وراثت دادے کی طرف منتقل ہو جانی ہے. تو باپ کیا بن گیا؟ اسبا. اور دادی کو کیا ملے گا؟ سدس. سدس کیوں ملے گا؟ اولاد نہ ہو تو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. سلس. ایک سلس. ٹھیک ہے، ماں والی ہے نا. تو اگر اولاد ہو تو سدس، اگر اولاد نہ ہو تو سلس. پھر جو ہے وہ نانی دادی کو یہ وراثت مل جائے گی. جی ہاں جی کریں سوال. جتنے زیادہ آپ سوال کریں گے انشاءاللہ اتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہ یعنی غلط کریں گے. کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان مقتل
میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ایک بار غلط ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, غلطی کریں گے تو درستگی ہوگی. تو جس نے غلطی نہیں کرنی اس کی درستگی کیا ہوگی؟ جی بولے جی بولے. فیس بک والے بھی بول رہے ہیں, یہ سوئے ہوئے ہیں سارے. بولے جی بولے, کوئی جلدی, بس سامنے والوں نے سارے آج کروانے ہیں, آپ کدھر چلے گئے؟ شاباش شاباش. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. ہاں جی, اب کوئی محروم والے بھی بیچ میں شامل کریں. کوئی پوتی تو نصف دے دیتا جے, محروم کتنے کی تھی. ہاں جی, ماں بیٹی پوتی. جی ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث. کیوں ملے گا؟ اولاد. اولاد اس ماں کے لیے مذکر مؤنث کا کوئی فرق, مطلق اولاد. سدس. میت کی اولاد ہے تو ماں کو کیا ملے گا؟ سدس. میت کی بیٹی, بیٹی اکیلی آئی ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف. پوتی, پوتی کو کیا ملے گا؟ اکیلی آئی ہے. دیکھیں پوتی کی وراثت کہاں ہے؟ پوتی سدس. پوتی کو کیا ملے گا؟ سدس. یہ سارے ٹیبل اچھے طریقے کے ساتھ بنائیں. ٹھیک ہے, اوپر سے دیکھ کر آپ وراثت حل کرتے جائیں. اس طرح حصص جو ہیں صاحب فرض کو دیتے جائیں, صرف اوپر سے دیکھ کر. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ العزیز یہ خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گے. جی بیٹا ہو یا بیٹیاں, ایک سے زائد آ جائیں. میت چھوڑ کے گئی ہے 3 بیٹیاں, 3 بیٹیاں چھوڑ کے, تو کیا حصہ ہے بیٹیوں کا؟ اب ثلثان. تو پوتیوں کو کیا ملے گا؟ پوتیاں محروم ہو جائیں گی, پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. جی بیٹا ایک بھی ہو تو محروم. بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو پوتی محروم ہوتی ہے. اسبا ہو جائے گا بیٹا, سارا مال بولے جائے. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو ضرور کریں. جی خامد اور بیٹی. خامد بیٹی دادی نہیں, دادی ماں. جی میت نے خامد بیٹی اور ماں چھوڑی ہے. جی خامد کو کیا ملے گا؟ میت کے خامد کو کتنی حالتیں ہیں خامد کی؟ 2. یا تو نصف ملے گا یا ربع. نصف کب ملے گا؟ جب میت کی اولاد نہ ہو. تو ٹیبل میں میت کی اولاد آئی ہے بیٹی, تو پھر کیا ملے گا خامد کو؟ ربع. جی بیٹی اکیلی ہے, بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف. اور ماں کو کیا ملنا ہے؟ میت کی اولاد ہے تو سدس. شاباش.
جی ٹھیک ہو گیا جی. اب کسی کا کوئی اس مسئلہ میں سوال ہے تو وہ کر لیں. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے ان حصص کو یاد کرنے کا. سمن بیوی کو جب میت کی اولاد ہو تو خامد اور بیوی اگر دونوں وارث ہیں تو مریا کون ہے؟ خامد بیوی کا وارث اور بیوی اپنے خامد کی وارث. اکٹھے ٹیبل میں خامد اور بیوی نہیں آئیں گے اگر میت کی اولاد ہو. خامد کی اگر اولاد ہو جی، اگر میت کی اولاد ہے تو خامد کو ربع، اولاد نہیں ہے تو خامد کو کل مال کا نصف مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے وہ آپ نے خود کر کے آنا ہے. وہ یعنی انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کو سوالات میں یہ چیز آ جائے گی. صرف ایک اس کی آپ مثال سمجھ لیں. یہ جو سارا ٹیبل بنایا ہے اس میں سے آپ نے ہر ایک فرض کے جو صاحب فرض ہے وہ الگ کر لینے ہیں. جس طرح ہم نے صاحب فرض کے فرض حصے بتائے ہیں اسی طرح آپ نے ہر فرض کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے صاحب فرض بنائے ہیں وہ آپ نے الگ کر لینے. مثال کے طور پہ نصف ہے تو یہ نصف کس کس کو ملتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹیبل کے اندر دیکھیں سب سے پہلے باپ کی وراثت آئی ہے. باپ کو سدس اسبا، سدس مال اسبا ملتا ہے یعنی نصف نہیں ملتا، اس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے. اس کے بعد خامد کی وراثت آئی ہے. خامد میں ایک حالت میں نصف ملتا ہے ایک میں ربع، تو یہاں پر ہم کس کا نام لکھیں گے؟ خامد. نصف لینے والے پورا سا میں سے نمبر ایک خامد ہے. اس کے بعد خامد کے بعد جو ہے وہ دادا، دادے کو باپ والی وراثت ہے، اس کو بھی نصف نہیں ہے. اس کے بعد مادری بھائی ہیں. مادری بھائی کو یا ثلث ملتا ہے یا سدس یا وہ محروم ہو جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں. بیوی ربع سمن، اس کی بھی وراثت میں سے نصف نہیں ہے. ماں سدس ثلث، اس کی بھی وراثت میں سے نہیں ہے. دادی سدس ثلث محروم، کچھ نہیں ہے. بیٹی اکیلی ہو تو نصف، تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ بیٹی. یہ صرف یاد کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بے شک یہاں ہم ہلکی پھلکی وضاحت لکھتے رہیں. خامد کو نصف کب ملنا ہے؟ میت کی اولاد نہ ہو. بیٹی کو نصف کب ملنا ہے؟ جب اکیلی ہو. اس کے بعد پھر آگے چلیں. بیٹی کے بعد پوتی، پوتی کو بھی نصف مل جاتا ہے جب اکیلی ہو. اس کے بعد ہے حقیقی بہن، تو حقیقی بہن کو بھی نصف مل جاتا ہے جب اس کے بعد اللاتی بہن ہے، اکیلی ہو تو اس کو بھی نصف. تو 12 اصحاب الفروض میں مختلف حالتوں میں 2 2 4 اور 1 5 صاحب فرض ہیں جو حالتوں کی تبدیلی کی وجہ سے نصف نصف جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح آپ نے یہ مکمل ٹیبل جو ہے اس کو تیار کرنا ہے اپنے طور پہ. یعنی اسی طرح ربع کے جو حقدار ہیں وہ نکال لیں، سمن کے جو حقدار ہیں وہ نکال لیں، ثلث کے جو حقدار ہیں وہ نکال لیں. اسی طرح سدس کے، ثلثان کے، ان سب 6 جو فرض ہیں ان کے صاحب کون کون سے ہیں یہ آپ نے نکالنے ہیں. اس کے بعد اب ہمارا کام، جب یہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں
اور آپ لکھ لیں، سمجھ آ جائے. زبانی بے شک نہ یاد ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو زبانی یاد کریں. ٹیبل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا فہم آپ کو حاصل ہونا چاہیے. اور جب بھی ورثاء اس طرح لکھنے ہیں، آپ نے جس وارث کی وراثت دیکھنی ہے کہ کتنی بنتی ہے، اس کی ساری حالتیں پڑھنی ہے. کہیں یہ محروم تو نہیں ہو رہی، محروم ہو رہا. اگر یہ محروم ہو رہی یا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو محروم کریں. پھر دیکھیں اس کو کس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کم ملتا ہے، کس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے زیادہ ملتا ہے. اگر وہ ٹیبل کے اندر پایا جاتا ہے تو کم، نہیں تو اس کو زیادہ حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے. اس کے بعد ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نصف اس کو دے دو، ربع اس کو دے دو، سمن اس کو دے دو. تو یہ کس میں سے دیں گے؟ اصل مسئلہ کیا ہوگا، کل حصص ہمارے پاس کتنے ہوں گے جس سے ہم ان کو نصف دیں گے، ربع دیں گے، ثلث دیں گے، سمن دیں گے، یا باقی بچ جائے گا. وہ کس سے باقی بچے گا، یہ بڑا سوال ہے. تو میں نے شروع میں آپ کو یہ چیز لکھوائی تھی کہ ہم جو فرض ہیں اس کے اعتبار سے ہم نے ان کے 2 گروپ بنائے تھے. دو گروپ جو ہیں وہ ہم نے شروع کے اندر بنائے ہوئے تھے. گروپ اول میں نصف یعنی 1/2، ربع یعنی 1/4، سمن یعنی 1/8. اسی طرح گروپ دوم میں ثلث 1/3، ثلثان 2/3 اور سدس 1/6. جب ہم صاحب فرض کے حصے نکال لیں گے تو پھر ایک اصل مسئلہ بنے گا جس سے ہم ان کو نصف دیں گے، ربع دیں گے، سمن دیں گے. تو اگر تو صرف ایک ہی صاحب فرض ہے، صرف ایک ہی صاحب فرض ہے، تو اس وقت اصل مسئلہ جو ہے وہ اس صاحب فرض کے جو اصل مسئلے کے برابر، جو اس کے حصے کے برابر بڑا عدد آ رہا ہے، اس کو ہم اصل مسئلہ بنا لیں گے. مثال کے طور پر ادھر نظر آ رہا ہے، خامد اور بھائی میت چھوڑ کر گئی ہے، خامد اور بھائی. خامد کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد نہیں ہے تو خامد کو کیا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے. جی، خامد کی اولاد نہیں ہے تو خامد کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد نہیں ہے تو خامد کو کیا ملے گا؟ کتنی حالتیں ہیں خامد کی؟ 2. کون کون سی؟ نصف اور ربع. اولاد نہیں ہے تو خامد کو کیا ملے گا؟ نصف. نصف کا مطلب کیا ہے؟ 1/2. اور بھائی کو کیا ملے گا؟ بنوت نہیں ہے، ابوت نہیں ہے، میت کا نہ بیٹا ہے نہ میت کا باپ ہے، تو بھائی کو کیا ملنا ہے؟ اسبا، یعنی اس نے کل باقی مال لے لینا ہے. اب ہم نصف کس کا کریں؟ تو صاحب فرض صرف ایک ہے
تو اس کا جو بڑا عدد ہے وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. یعنی ہم کہیں گے کل مال کے 2 حصے کر لیں, 2 میں سے 2 کا نصف کریں گے تو کیا آیا, 1 خامد کو مل گیا, باقی جو 1 بچا اسبا نے باقی سارے کا سارا لے لینا تھا. تو یعنی کل مال کے ہم 2 حصے کریں گے. تو اس طرح خامد اپنے صاحب فرض ہونے کے اعتبار سے کل مال کا آدھا لے گیا اور باقی جتنا بچا وہ سارے کا سارا بھائی بطور اسبا لے گیا. قریب آ جاؤ جی. تو جب اکیلا صاحب فرض ہو تو اس کا یہ بڑا عدد 2 4 8 مثال کے طور پہ ہم یہی اس کو الٹ کر لیتے ہیں. میت جو ہے وہ خامد اور بیٹا چھوڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب خامد کو کیا ملے گا, میت کی اولاد ہے تو اس کو کیا ملے گا, ربو. بیٹے کو کیا ملے گا, بیٹا اسبا. خامد کو 1/4 اور بیٹے کو اسبا. اب اصل مسئلہ کتنے سے بنائیں گے, اصل مسئلہ صاحب فرض کے بڑے عدد سے, وہ کیا ہے 4. تو 4 اصل مسئلہ, 4 کا چوتھا حصہ کیا ہوتا ہے 1. تو 1 خامد کو مل گیا, باقی کیا بچے 3 بیٹے کو مل جائیں گے. کل مال کے ہم 4 حصے کریں گے, 1 جو ہے وہ خامد کو دیں گے, باقی جتنا بچے گا وہ سارے کا سارا بیٹا لے جائے گا. اس کو کہتے ہیں اسبا, جو ہمیں شروع کلاسوں میں سمجھ نہیں آ رہا تھا جی. ٹھیک ہے, اسی طرح میت چھوڑ کے گئی ہے اپنی بیوی اور بیٹا. بیوی کو کیا ملے گا, میت کی اولاد ہو تو میت کی بیوی کو سمن, یعنی 1/8. اور بیٹے کو کیا ملنا ہے, اسبا. تو اصل مسئلہ کتنے سے بنا, کل مال کے ہم کتنے حصے کریں گے 8. کل مال کے کتنے حصے ہوں گے 8. 8 میں سے 8واں حصہ اگر بیوی کو دیا تو وہ کتنا ہے, 8 کا 8واں حصہ 1. باقی کتنے بچے 7 بیٹے کو اسے مل گئے. یہ ہے کہ جب صاحب فرض صرف 1 ہو تو اس وقت اس کا عدد جو ہے وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. اس کے بعد ہے 1 سے زائد صاحب فرض مل کے آ جاتے ہیں. ہے صاحب فرض لیکن 1 سے زائد ہیں, لیکن وہ ہیں ایک گروپ سے ہیں صرف, یعنی گروپ نمبر 1 یا گروپ نمبر 2 سے. تو صرف ایک گروپ سے صاحب فرض جو آ جائیں گے تو ان میں سے جو سب سے بڑا عدد ہوگا اس کو ہم اصل مسئلہ بنا لیں گے, اس کو ہم اصل مسئلہ بنا لیں گے. مثال کے طور پر میت چھوڑ کے گئی ہے اپنی بیوی اور بیٹی. میت نے اپنی بیوی اور بیٹی چھوڑی ہے, تو بیوی کو کیا ملے گا, 1/8 سمن, اور بیٹی کو کیا ملے گا 30, یعنی 1/2. اب ہم دیکھیں کہ یہ ایک ہی ٹیبل سے دونوں صاحب فرض ہیں, 1/2 اور 1/8 ایک ہی ٹیبل میں. ان میں سے جو بڑا عدد ہوگا وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. 8 اور 2 میں بڑا عدد کون سا ہے
8. تو اصل مسئلہ پھر کتنے سے بنے گا؟ 8 سے. 8 کا 8واں حصہ ایک بیوی کو دیا اور 8 کا نصف کیا ہے؟ 4 وہ بیٹی کو دے دیا. اب یہ نہیں پوچھنا باقی کہاں جائے گا، وہ آگے ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی وضاحت. ٹھیک ہے، پھر وہاں ہم بتائیں گے کہ وہ کہاں گیا. ابھی ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے نصف دے دو، ربع دے دو، سمن دے دو، یہ کس سے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے کل مال کے ہم نے حصے کرنے ہیں. ان حصص میں سے نصف، ربع، سمن ہم نکالیں گے اور ان کو دیتے جائیں گے. اور ان جن حصوں سے ہم ہر صاحب فرض کا حصہ نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصل مسئلہ. اس کو کہتے ہیں اصل مسئلہ. تو یہ ہے، جب اصل مسئلے کا پتہ چل گیا تو پھر انشاءاللہ ہم بڑی آسانی سے سب کو دیتے جائیں گے. جی، تو جب ایک ہی گروپ میں سے ہو تو اس وقت جو بڑا عدد ہوگا اس کو ہم اصل مسئلہ بنا لیں گے. اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر میت چھوڑ کے گئی ہے اپنی 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں اور ساتھ میں دادی. میت نے 2 بیٹیاں اور دادی چھوڑی ہے. 2 بیٹیاں ہوں تو ان کا کیا حصہ ہے؟ ثلثان. دادی کا کیا حصہ ہے؟ میت کی اولاد ہو تو دادی کو کیا ملتا ہے؟ سدس، یعنی 1/6، 2/3 اور 1/6. اب یہ دونوں ایک ہی ٹیبل سے ہیں، ثلثان اور سدس. تو ان میں سے 3 بڑا ہے یا 6؟ تو جو بڑا ہوگا اس کو ہم اصل مسئلہ بنا لیں گے کہ اتنے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یعنی کل مال کے ہم کتنے حصے کریں گے؟ 6. ان 6 کے ثلثان کیسے دینا ہے؟ پہلے 3 حصے کر لیں گے. تو جب 6 کے 3 حصے کریں تو ہر حصے میں کتنے آگے؟ 2. تو ہم نے ان 3 حصوں میں سے 2 حصے 2 بیٹیوں کو دینے ہیں. تو 2 کے 3 گروپ ہوئے، تو 2 گروپ بیٹیوں کو دیے تو کل کتنے بن گئے؟ 4. اور دادی کو چھٹا حصہ دینا ہے 6 کا. 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1. یہ ان کی وراثت ہے. وہ 1 کدھر گیا؟ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. جی مسعود بھائی، جی یہ ہے جب الگ الگ ٹیبل سے صاحب فرض آ رہے ہوں تو اس وقت ہم نے جو بڑا عدد ہوگا اس کو اصل مسئلہ بنا لینا ہے. جو بڑا عدد ہوگا اس کو ہم نے اصل مسئلہ بنا لینا ہے. اگر یہ دونوں ٹیبل مکس ہو کر آ جائیں، جی یعنی یہ تینوں یہ بھی آ جائیں، تینوں یہ بھی آ جائیں، یا 2 اس کے آ جائیں، 2 اس کے آ جائیں، 1 اس کا آ جائے، 1 اس کا آ جائے، یہ مکس ہو کر آ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ جس وقت یہ آپس میں مل کر آ جائیں دونوں ٹیبل، یعنی جو ہم نے وراثت اصحاب الفروض کو دی ہے اس میں نصف بھی آ گیا، ربع بھی آ گیا، ثلثان بھی آ گیا، سدس بھی آ گیا. اب اصل مسئلہ کیا بنے گا؟ تو جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو آپ نے ہمیشہ دوسرے ٹیبل کو 3 تصور کرنا ہے. دوسرے ٹیبل کو کیا تصور کرنا ہے؟ 3 کا عدد. ویسے تو ان کے 2 3 ہے، 1 میں 6 ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ مکس ہو جائیں تو پھر گویا یہ تینوں جو ہیں گروپ بھی پورے کا پورا یہ 3 ہم نے تصور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو بڑا ادھر آئے گا 3 کے ساتھ ہم ضرب دے کر جو حاصل ضرب آئے گا وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. اتنے مال کے کل حصے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں.
جب یہ دونوں گروپ مکس ہو کر آئیں، یہ تھوڑا سا نا، جب یہ دونوں نہیں تھوڑا سا نا سمجھانے کا بھی پتا چلنا چاہیے کیا سمجھا رہا ہوں صرف. یہ دونوں گروپ جو ہیں یہ مکس ہو کر آ جائیں، الگ الگ آئیں تو ہم نے اس کے طریقے سیکھ لیے ہیں کہ جو اگر صرف گروپ اول ہی آیا ہے صاحب فرض کا حصہ بن کر، تو ہم جو ہے جو بڑا عدد ہوگا، مثال کے طور پہ یہ تینوں آ جاتے ہیں، سمن لینے والے بھی، ربو لینے والے، نصف، تو اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ بڑا، یعنی 8 سب سے بڑا ہے. اگر نصف اور ربو آتے ہیں تو بڑا عدد 4 ہے، تو 4 کو. اگر 8 اور نصف، سمن اور نصف آ جاتے ہیں تو بڑا عدد 8 ہے، تو 8 ہی جو ہے وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. اگر اس طرف یہ گروپ نمبر 2 جو ہے یہ اکیلا آ جائے، ثلث ثلثان آ جائیں، سدس مل کر آ جائے، تو ان میں سے جو پہلے 2 تو 3 یہ برابر ہیں، تو اصل مسئلہ 3 سے بن جائے گا. سدس آ گیا ہے 7 تو بڑا 6 ہے، تو اصل مسئلہ 6 سے بن جائے گا. اگر یہ دونوں مکس ہو کر آ جائیں، دونوں آپس میں مل کر آ جائیں، کوئی ان کا عدد مل جائے ان کے ساتھ، ان کا عدد ان کے ساتھ مل جائے، جو ہم نے ٹیبل تیار کیا ہے اس میں یہ آپس میں مکس ہو کر آ جائیں، تو یہ اصل ہے ہمارے پاس. گروپ نمبر 1 یہ ہمارے پاس اصل ہے. اس کا جو بڑا عدد ہوگا ہم نے اس کو 3 کے ساتھ ضرب دے دینی ہے، جو حاصل ضرب آئے گا وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. ان میں سے کوئی بھی آئے، ثلث آئے، ثلثان آئے، سدس آئے، ان کو ہم نے کیا تصور کرنا ہے کہ یہ 3 ہی ہے. مثال کے طور پر میت نے چھوڑا ہے خامد اور 2 حقیقی بہنیں. خامد کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد نہیں ہے تو خامد کو کیا ملے گا؟ نصف مل جائے گا. 2 حقیقی بہنوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان. 1/2 اور 2/3. اب ہم دیکھیں کہ پہلا جو ہے وہ گروپ نمبر 1 سے آیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ گروپ بی سے آ گیا ہے. تو جب یہ دونوں مکس ہو کر آ جائیں تو ہم نے اس کو کیا تصور کرنا ہے؟ 3. تو اس کا جو اصل مسئلہ بن رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے ضرب دے دینی ہے. گروپ 1 کا ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آیا حاصل؟ 6. اس طرح اصل مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اسی کو ہم بدل لیتے ہیں. یہاں حقیقی بہنوں کی بجائے میت نے خامد اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں. خامد کو کیا ملے گا؟ خامد کو میت کی اولاد ہو تو ربو 1/4 اور 2 بیٹیوں کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان 2/3. جی گروپ اے کا کیا آ گیا ہمارے پاس؟ 4 کو کس کے ساتھ ضرب دینی ہے؟ 3 کے ساتھ. 4 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو حاصل ضرب کیا آ گیا؟ 12 ہمارے پاس اصل مسئلہ ہے. 12 ہمارے پاس اصل مسئلہ ہے. اب ربو کا مطلب ہے کہ 12 کے 4 حصے کرو. 12 کو 4 میں ہم ڈیوائڈ کریں گے تو ہر ایک حصے میں کتنا آ گیا؟ 3. تو خامد کو کل مال میں سے کتنا مل گیا؟ 3، یعنی چوتھا حصہ. ثلثان جی اب 12 کے ثلثان کا مطلب ہے 3 حصے کرو، ہر حصے میں کتنا آ گیا؟ 4. تو 2 یعنی 4 2 8. بیٹیوں کو کتنا مل گیا؟ 8 اور 3 11. ایک پھر ان کو انشاءاللہ مل جائے. جی
دوبارہ سمجھ لیں. اصحاب الفروض کو جب ہم نے ان کے حصص دے دیے تو یہ حصے ہم نے کہاں سے دینے ہیں؟ یعنی یہ تو ہمیں پتہ چل گیا اس نے نصف لینا ہے، اس نے ربع لینا ہے، اس نے سمن لینا ہے. یہ نصف، ربع، سمن، ثلث، سدس، ثلثان یہ لے گا کہاں سے؟ تو وہ ہے اصل مسئلہ. اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم نے جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں صاحب جو فرض دیے تھے، یعنی حصے مقرر کر کے دیے تھے، ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، گروپ اے اور گروپ بی، اول اور دوم. تو اگر صاحب فرض اپنا حصہ صرف گروپ اول سے لے رہے ہیں تو اس وقت جو گروپ اول کا بڑا عدد وہاں آ رہا ہوگا وہ اصل مسئلہ بن جائے گا، اور اس سے یعنی 8 سے ہم ربع بھی نکال سکتے ہیں اور 8 سے ہم نصف بھی نکال سکتے ہیں. اسی طرح اگر گروپ بی یعنی دوم سے ہی سارے آئیں تو اس وقت جو ان کا بڑا عدد، دو تو یہ برابر ہیں 3 3 اور تیسرا جو ہے وہ 6 ہے، تو پھر اس وقت جو ان کا بڑا عدد ہوگا اس سے اصل مسئلہ بنایا جائے گا. اگر یہ دونوں مکس ہو کر آ جائیں تو اس وقت گروپ دوم، گروپ بی کو ہم 3 تصور کرتے ہیں، اور ان میں سے جو بڑا عدد، اگر 2 اکیلا آیا ہے تو 2 ہی، 4 اکیلا ہے تو 4 ہی، 2 4 اور سدس مل کر آگے ہیں تو پھر ہم نے 4 کو 3 کے ساتھ، جو بڑا عدد ہے پہلے گروپ کا وہ لینا ہے، اور دوسرے گروپ کو ہم نے 3 تصور کر کے اس کے ساتھ ضرب دے دینی ہے. حاصل ضرب جو ہے وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. جی، تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے جو 3 کام ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر لیں. نمبر 1، جو 2 دن میں ہم نے ٹیبل بنائے ہیں وہ خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ ٹیبل جو ہیں تیار کریں. نمبر 2 پر جو میں نے آج طریقہ بتایا ہے کہ ہر فرض کا صاحب کون ہے، نصف لینے والے کون کون سے ہیں، ربع لینے والے کون کون سے ہیں، اس انداز میں بھی آپ الگ لکھ لیں. اور اس کے بعد تیسرا سبق ہمارا یہ ہے کہ یہ حصے جو ہیں دینے کہاں سے ہیں، یعنی اصل مسئلہ کیسے بنانا ہے، یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے اس کے متعلقہ. آج کے یا پچھلے اسباق جتنے ہمارے ہو چکے ہیں ان میں سے کسی کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کرے. فیس بک پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے جو جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ علم کا شوق، ذوق، عقیدت، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں مزید پیدا فرمائے. کسی کا کوئی بھی سوال ہو کسی متعلقہ، یہ ہمارے سبق کے متعلقہ، تو وہ کر سکتا ہے. آج کا کام ہمارا اتنا ہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محنت بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. تو آپ جو ہیں محنت، لگن اور شوق کے ساتھ یہ کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیکی، کسی انسان کے کام آنا، یہ جذبہ یہ اپنے اندر ضرور رکھیں. یہ جو وراثت کا خاص علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس کا بڑا صلہ، یہ سبب جو ہے وہ نیکی ہے. جامعہ میں پڑھتا تھا تو ایک بچہ تھا، اس کا کان، افغانی بچہ تھا، کان جو ہے اس کا خراب ہو گیا، پریٹ تھا اور پیپروں کے دن قریب تھے. فراست تو بالکل جیسے میں نے آپ کو بتایا سمجھ نہیں تھی، تو کوئی اس کے پاس رہنے کو، ان کے کوئی عزیز تو ادھر نہیں تھے. تو سازا نے پھر کہا جی کون جائے گا، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں آ جاؤں گا.
3 راتیں میں ان کے پاس اس کے ٹھہرا، مدرسہ پڑھ کے چلا جاتا اور پھر صبح تک اس بچے کے پاس رہتا. 7-8 سال، 9 سال کا وہ بچہ ہوگا، 7-8 سال اس کو بالکل معصوم سا تھا. اس کا آپریٹ ہوا تو اسی وقت میں نے عادت تھی کہ بیٹھے چلے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، اس کو لے کر بیٹھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کا صلہ یہ دنیا میں عطا کیا ہے کہ صرف وراثت ہی سمجھ نہیں آئی بلکہ اللہ کے فضل سے انتہائی آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وراثت سمجھائی ہے. تو اس لیے اس علم میں کوئی بھی آپ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی نیکی کو آپ ساتھ وسیلہ بنائیں. صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اور ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا علم اس کے لیے شرح صدر عطا فرما. اور پھر اس سے بڑے اعزاز کی یہ بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بتانے کا مقصد کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ وراثت اللہ کے فضل سے کئی ایک اپنے ساتھیوں کو صرف ایک دن کے کچھ حصے میں مکمل پڑھائی ہے، پوری کی پوری وراثت سمجھائی ہے. یعنی خود بھی ایک حصے میں عصر سے لے کر عشاء تک کے دورانیہ میں جو ہے وہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ آئی. اور کتنے میرے ساتھی دوست احباب اس طرح کے ہیں کہ جن کو میں نے یہ 10 بجے شروع ہو کر عصر کی نماز پڑھی ہے تو الحمدللہ جی وراثت کے مسائل جو ہمیں سمجھ آ گئے. بنیادی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ہم حل کرنے کے قابل ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز دیا ہے، اللہ کا یہ فضل ہوا ہے. میں حقیقت بات ہے کہ اس کو سمجھتا ہوں کہ جو اس بچے کے ساتھ اللہ نے نیکی کرنے کا موقع میسر کیا تھا اس کا صلہ اللہ نے دنیا میں یہ دیا ہے. تو ہمیشہ شرح صدر چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان طالب علم جو ہے وہ نیک، پارسا، متقی، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والا ہو. اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اپنے استاد سے میں نے شکایت کی. امام وکیع رحمہ اللہ کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے میں نے شکوت الی وکیع سوء حفظہ، میں نے برے حافظے کی کہ مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے مجھے وصیت کیا کی تھی؟ ترک المعاصی. ایک ہی بات ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور نور جو ہے یہ گندی جگہ پر نہیں آ سکتا. تو اس لیے نیکی کے جذبہ، خیر کا جذبہ اور دوسرے لوگوں کے کام آنے کا جذبہ اپنے اندر اس کو پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے انشاءاللہ اس مسئلہ میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دے گا. شوق، لگن یہ لازمی چیز ہے. شوق اور محبت اور لگن کے سوا جو ہے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا. یہ چیزیں ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے، اس لیے ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم اور ملزوم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خیر و عافیت والے جو معاملات ہیں اللہ ہمارے ساتھ وہی فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.